अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, 23 मार्च एक तारीख नहीं, एक ललकार है, एक अहद है। ये वो दिन है जब बरज़गीर के मुसलमानों ने करारदादे लाहौर के ज़रिए दुनिया को साफ पैगाम दिया कि हम ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़कर अपनी शनाख्त खुद बनाएंगे। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ख्वाब वही सच बनते हैं जिनके पीछे कुर्बानियाँ, यकीन और मुसलसल जिद्दोजहद हो। करारदादे पाकिस्तान सिर्फ एक कागजी दस्तावेज ना थी, बल्कि एक नज़रिया था, एक ऐसा नज़रिया जिसने बिखरी हुई कौम को एक समत दी, एक मकसद दिया और आखिरकार एक आज़ाद वतन पाकिस्तान की सूरत में हकीकत बनकर उभरा। इसके पीछे वो वजूहात थी जो हर बाशऊर कौम के दिल में आग बनकर जलती हैं, यानी मजहबी आज़ादी, सियासी खुद मुख्तारी और एक बावकार ज़िंदगी का हक। और आज जब हम मार्का हक 2025 में अज़ली दुश्मन भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी के बाद अपने वतन अजीज़ को देखते हैं तो एक नया पाकिस्तान उभरता नज़र आता है, एक पुरएतमाद, मजबूत और बावकार पाकिस्तान। दुनिया की नज़रें अब हमें सिर्फ एक मुल्क के तौर पर नहीं, बल्कि एक ताकत, एक नज़रिए और एक उभरती हुई क़यादत के तौर पर देख रही हैं। आलमी सतह पर हमारी पजीराई बढ़ रही है, हमारी आवाज़ सुनी जा रही है और हमारा मौक़िफ़ विजन रखता है, वज़न रखता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस विरसे के अमीन बनने के लिए तैयार हैं? क्या हम वही जज्बा, वही इत्तेहाद, वही कुर्बानी आज भी अपने अंदर जिंदा रखे हुए हैं? क्योंकि कौमें सिर्फ तारीख पर फ़ख्र करके नहीं जीती, बल्कि हाल को, अपने प्रेजेंट को संवार कर मुस्तकबिल बनाती हैं। 23 मार्च हमें झंझोड़ता है कि उठो, खुद को पहचानो और पाकिस्तान को वो मकाम दिलाओ जिसका ख्वाब हमारे इस्लाफ ने देखा था। आज का प्रोग्राम 23 मार्च की नज़र। आज के प्रोग्राम के लिए जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उसका भी तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। आज के प्रोग्राम के लिए, आज के डिस्कशन के लिए स्टूडियोज़ में डॉक्टर इकबाल चावला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एक्स HOD हिस्ट्री डिपार्टमेंट PU हैं और इसके साथ साथ फॉर्मर डीन ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ ऑफ PU भी हैं। बहुत शुक्रिया सर अदा करना चाहूँगी आपके वक्त के लिए। इसके साथ साथ डिफेंस एनालिस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आगाज़ में डॉक्टर इकबाल चावला साहब से करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, बन के रहेगा पाकिस्तान, 23 मार्च जो वो दिन था जब एक ख्वाब की बुनियाद रखी गई, एक ख्वाब देखा गया और उसी ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करके हमें एक आज़ाद वतन पाकिस्तान की सूरत में मिला। सर, आज जब हम 2026 में बैठे हैं, आज दुनिया की जो सिचुएशन है उसके तनाजुर में, जिस तरह से दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है, उसके तनाजुर में आप 23 मार्च की अहमियत को किस तरह से देखते हैं? जैसे आपने बहुत ही खूबसूरत इंट्रो दिया कि ये 23 मार्च 1940 में जो करारदाद लाहौर पास हुई, वो बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने हिंद ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से करारदाद मंजूर की। करारदाद से मतलब ये है कि मुतालबा किया गया। इससे पहले अगर हम किताबें पढ़ें, ख़ास करके केजीज़ की, 300 के करीब तजावीज़ आ चुकी थी कि इंडिया जो है बहुत ह्यूज इज़ लाइक कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, तो इसके टुकड़े होने चाहिए कई, लेकिन वो कभी एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर, कभी ज़ुबान की बुनियादों पर, कभी कुछ बुनियादों पर। लेकिन खुतबा इलाहाबाद 1930 में अल्लामा इकबाल ने जो सदारत करते हुए, मुस्लिम लीग की सदारत करते हुए, उस वक़्त उन्होंने ये ख्वाब दिखाया, ये नज़रिया दिया कि अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदू जो मसला हल नहीं होता तो फिर उन्हें ऐसे लगा कि जैसे हमें हिंदुस्तान में एक अलहदा मुल्क लेना चाहिए। और फिर उन्होंने ये कहा नॉर्थ वेस्ट में वो देख रहे थे जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं वो आना चाहिए। तो ये एक ख्वाब दिखाया अल्लामा इकबाल ने, उसको आगे लेकर चौधरी रहमत अली ने उन्हीं को लेकर पाकिस्तान का लफ्ज़ वो निकाला। फिर पंजाब में ख़ासकर यहाँ जहाँ करारदाद पास होती है तो वहाँ पर पहले से ही पाकिस्तान का नारा, पाकिस्तान का मतलब, पाकिस्तान के मायने लोगों को समझ आ रहे थे। इसीलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर को ही वेन्यू के तौर पर लिया और इसमें जो मुतालबा किया गया वो यही मुतालबा किया गया कि हमें नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, जिसमें बंगाल और असम था, तो ये हमें एक अलहदा मुमलिकत के तौर पर चाहिए। ठीक, अब सिर्फ मुतालबा कर देना वही काफ़ी नहीं था, अगरचे इसमें
تمام زبانیں بولنے والے تمام صوبوں سے مسلمان آئے تھے، اور اس کا بالکل واضح مطلب تھا کہ یہ ایک ہم مسلمانوں کی اکثریت کا ملک مانگ رہے ہیں، اور مگر بدقسمتی سے یہ اتنی آسانی سے انگریز دینے والا نہیں تھا، نہ ہی ہندو، نہ کانگریس، نہ سکھ، اور نہ ہی بعض ہمارے بدقسمتی سے چند ایک محدود چند مسلمان جو تھے وہ اس کے حق میں تھے۔ لہٰذا ایسے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی جو کرزمیٹک پرسنالٹی تھی اس نے، اور پھر ان کی جو آرگنائزیشنل جو سکل تھی، جس طرح انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا، آرگنائز کیا، جس طرح خواتین کو، طالب علموں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، تمام انٹرسٹ گروپس کو انہوں نے شامل کیا۔ عبداللہ حمید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ عبداللہ صاحب، 23 مارچ 1940 کی اہمیت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور سر میرا آپ سے سوال یہ بھی ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے، جو نوجوان نسل ہے، کیا 23 مارچ کی روح سے واقف ہے؟ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے تاریخ کی ہمیں سارا حوالہ دیا اور تاریخی سارے ہمیں واقعات بھی بتائے، تو آج کا نوجوان اس سے واقف ہے یا نہیں؟ اور کتنا ضروری ہے آج کے نوجوان کا اس تاریخ سے نہ صرف واقف ہونا بلکہ خوب اسے اچھی طرح سے جانچ بھی لینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت اور مفصل جامع گفتگو کی ہے، اور آج کا نوجوان میرا نہیں خیال کہ اس کا ابھی کوئی رجحان اس طرح سے موجود ہے جس کے اندر اس کو ماضی کا علم ہو۔ پڑھنا چھوڑ دیا ہے بنیادی طور پر، اور زیادہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بھی جو گفتگو آتی ہے انتہائی غیر ذمہ دارانہ، اور اس کی کوئی حقائق نہیں ہوتے، اتھینٹک نہیں ہوتی، اور کھوج نہیں لگاتے۔ جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے نوجوان نسل کے اندر، وہ مزید اس کے اندر پروب نہیں کرنا چاہتے، یعنی کہ اپنی بنیاد پہ معلومات حاصل کرنا، تحقیق کرنا، اور یہی میرے خیال میں قرآن پاک کا حکم بھی بڑا واضح ہے اس معاملے پہ، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس بات کو فالو نہیں کر رہے۔ جہاں تک تعلق ہے 23 مارچ کی روح کو سمجھنا، میرے خیال ہے اس کو اگر آپ آج کے تناظر میں غور کیجئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران ہو گیا یا غزہ ہو گیا یا کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، ان سے پوچھیں قدر و منزلت ایک آزادی کی اور ایک قوم بننے کی۔ جب کوئی قوم بن جاتا ہے، دیکھیں غزہ پہ کتنی بمباری کر دی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایران کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوا، آپ نے دیکھا کہ وہ ایک قوم بن کر ابھرے ہیں، اور انہوں نے اپنی قوم کی تعمیر اور ترقی کی ہے۔ ہم نے جو تعمیرات، یعنی کہ جو سوشل سیکٹر کے اندر دیگر تعمیر کی ہے، ایئرپورٹ بنائے ہیں، روڈ بنائی ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپ کیے ہیں، لیکن جو کردار سازی ہم نے قوم کی کرنی تھی وہ نہیں کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم آج مختلف گروہوں کے اندر اور سیاسی نظریوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ سیاسی نظریے برے نہیں ہوتے، اس میں ٹھیک ہے، ہوتا رہتا ہے، لیکن سیاسی نظریات کے ساتھ ساتھ جو بنیاد ہے وہ پاکستانیت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے سیاسی لیڈرز کو جانچنا ہے تو ان کو پاکستان کی کسوٹی پہ رکھ کر پرکھیں، اور پھر ان کا کیریکٹر دیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، کیا بات ہے اس کیریکٹر کی۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحم اللہ کا کیریکٹر دیکھیں، کیا زبردست ان کا کہ وہ پاکستان کے لیے سب کچھ دے دیا۔ آج لوگ لینے والے بن گئے ہیں، دینے والے نہیں ہیں، تو یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ دوسری بات اس کے اندر کہ جب آپ اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے تو کل کوئی یہاں بیٹھ کے کوئی نوجوان ڈاکٹر جو پھر کل کو ایک بزرگ ڈاکٹر بن جائے گا، جب اس کو پاکستان کا علم نہیں ہوگا، وہ اپنی نوجوان نسل کو کیا رہنمائی فراہم کرے گا؟ وہ آگے جا کے فوج کی کمان سنبھالے گا، وہ میڈیا پہ بیٹھ کے جویریہ بن جائے گا، وہ جا کے کسی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو پاکستان کی روح کا علم نہیں ہے تو پھر اس ملک کو کیسے آپ ایک ایسا نظریاتی ملک بنائیں گے جیسے آیت اللہ علی خامنہئی نے بنایا۔ 47 سال سینکشنز رہیں، لیکن آج آپ دیکھیں قیادت شہید ہو گئی، ملک برباد ہو گیا، ان کے چلی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔
لیکن اس کے باوجود وہ قوم کھڑی ہے. یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے حوصلہ, اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان جب بنا تھا تو اس ٹائم پہ نہ پاکستان کے پاس وسائل تھے, نہ پاکستان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا. اب یہ ہے کہ ہم کانٹوں کے ذریعے پیپر سر کچھ بھی موجود نہیں تھا, لیکن ایک جذبہ تھا جس جذبے کو لے کر ہمارا یہ وطن, بالکل بالکل. اور ابھی بھی اگر ہماری نوجوان نسل تاریخ سے واقف نہیں ہوگی تو وہ جذبہ حب الوطنی ہے, وہ جو فیکٹر ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ مسنگ رہے گا. ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کو آج کے تناظر میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور سر کتنی اہمیت آپ سمجھتے ہیں, خاص طور پہ آج جب ہم پوری دنیا کو بکھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ہم پوری دنیا میں طاقت کے توازن کو بکھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو 23 مارچ کی اہمیت اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا جو خواب دیکھا تھا پھر اس کو شامندہ تعبیر کیا, کتنا ضروری تھا؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام پہ لینے کا. میں 3 چیزوں پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں 23 مارچ 1940 کو ہم نے ایک قوم بننے کا ارادہ کیا تھا. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ایک جگہ لے لیں گے جہاں پہ مختلف قومیں آ جائیں گی اور پھر ہم اپنی زندگیاں گزارنا شروع ہو جائیں گے. ہم نے ایک قوم بننے کا ارادہ کیا تھا. بے شک ہم پنجابی, پٹھان, بلوچ, کشمیری, گلگتی ہم اس میں بٹے ہوئے ہیں, لیکن فی الحال جو ہمارا ارادہ تھا اس وقت وہ تھا ایک قوم بننے کا, ایک الگ ملک بننے کا, ایک الگ شناخت بننے کا. تو ایک لیسن تو ہمیں 23 مارچ 1940 سے یہ ملتا ہے کہ ہم بیسیکلی ہم ایک قوم ہیں. اس میں گروپس ہو سکتے ہیں بیچ میں, اس میں کلینز ہو سکتے ہیں, ٹرائبز ہو سکتے ہیں, لسانی بنیادوں پہ ڈویژنز ہو سکتی ہیں, لیکن جو عوامی مسائل ہیں, جو ہمارے قومی مسائل ہیں, اس میں ہمیں ایک قوم بن کے ابھرنا ہے. اور یہ آپ باقی بھی دنیا کے ممالک میں دیکھ لیں, خاص طور پہ اس وقت جو قصہ چل رہا ہے ایران کا, اگر آپ اس میں دیکھیں کہ ایرانی عوام کتنی دفعہ اپنی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کے لیے نکلے ہیں سڑکوں پر, لیکن ان میں سے کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ کوئی باہر سے آ کے ہمارے معاملات حل کرے, وہ اپنی حکومت سے بات چیت کرتے رہے. اور اب جب ان کے اوپر ایک جارحیت مسلط کی گئی ہے تو وہ ایک عوام کے طور پہ, ایک قوم کے طور پہ سامنے آئے ہیں اور وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں. تو جو بھی چیلنجز آنے ہیں وہ ہم نے من حیث القوم ان کو فیس کرنا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے. پہلی چیز تو یہ. ٹھیک. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم اپنے بچوں کو یہ الزام دیتے ہیں کہ ان کو 23 مارچ کی افادیت کا نہیں پتا اور ان کو یہ ہماری ہسٹری کا نہیں پتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قصور بھی ہمارا ہی ہے. بالکل صحیح ہے. میں ہمیشہ سے اس بات کا پروپوننٹ رہا ہوں کہ مجھے اپنے بچوں کو اپنے دور میں لے جانے کے بجائے ان کے دور میں آنے کی ضرورت ہے اور ان سے کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے, جو میں نے ختم کر دی ہے. بالکل صحیح. جب میں نے کمیونیکیشن ہی ختم کر دی ہے اور وہ ان کو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے ماضی میں چلے جائیں جہاں پہ نہ ٹیکنالوجی تھی, نہ پہ ایڈوانسمنٹ تھی, نہ میڈیا تھا, اور میں اس زمانے کی ان سے باتیں کرنے کی کوشش کروں تو وہ نہیں سنیں گے. مجھے ان کی لینگویج میں ان سے بات کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ہمارا ماضی کیسا تھا اور ہم نے کیوں یہ پاکستان حاصل کیا تھا, اس کا کیا مقصد تھا. یہ میری ذمہ داری ہے, یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اگر ان کو یہ نہیں پتا ہے تو یہ میں قصوروار اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. صحیح. اور تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 1940 میں جب یہ قرارداد پاس ہوئی اور جو بھی ہمارے اس میں لیڈران تھے, آپ ان کے نام دیکھ لیجئے, جتنے بھی لوگ تھے اس میں شامل تھے, ان میں ایک چیز بڑی کامن تھی, تعلیم, تفکر, تحریر, تحقیق اور تخلیق. یہ 5 تے ہیں جن سے پیچھا چھڑا لیا ہے. اور جب آپ ان چیزوں سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں تو پھر دنیا میں آپ پیچھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ آپ دوسروں کے مرہون منت ہو جاتے ہیں, ان سے آپ چیزیں لینا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی چیزیں استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور پھر ان کا جب دل کرتا ہے وہ اپنی چیزیں آپ سے چھین لیتے ہیں اور آپ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو اگر میں پھر ایک مثال یہ ایران کی آپ کو دوں, جو اس وقت قصہ چل رہا ہے, ایران اگر اس وقت کھڑا ہوا ہے اپنے پیروں پہ تو اس لیے کہ ایران نے ان 5 چیزوں کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا. بالکل صحیح. اور وہ سوئی سے لے کے پانی کے جہاز تک خود بناتے تھے, جس کی وجہ سے وہ آج لڑ رہے ہیں.
تو یہ سب ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے اور ہمیں اس سے لیسن دینا چاہیے. بالکل صحیح. فیصل صاحب آپ نے بہت خوبصورت 3 پوائنٹس بیان کیے ہیں. واقعی یہ 3 پوائنٹس ہیں جس کو اگر ہم فالو کر لیں تو ہم بالکل ایسے نہیں رہیں گے جیسے ہم آج ہیں, اور ہمارا آج کا جو نوجوان ہے وہ بھی ایسا نہیں رہے گا. ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے ناظرین, ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو پینل ساتھ ہی موجود ہوگا, مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب, ہم تاریخ کے حوالے سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہوں گے تو ہم اپنے مستقبل کو نہیں سنوار سکتے. کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ اور سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کردار سازی میں ہمارے جو نوجوان نسل ہیں وہ اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ اس کے قصوروار ہم ہیں یا ہمارے نوجوان ہیں؟ کون ہے اس کا قصوروار؟ دیکھیے, تاریخ تو آپ کو آئینہ دکھاتی ہے, اور اس کو جاننے کے بعد آپ نے خود جیسے فرمایا تھا شروع میں کہ آپ پریزنٹ کو بہتر کرتے اور مستقبل کو سنوارتے ہو. جی. میں اپنے دونوں جو پینلسٹ ہیں ان کے ساتھ بصد احترام تھوڑا سا میری انڈرسٹینڈنگ شاید مختلف ہے. یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے, بچوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے, جی جی, یہ کوئی بہت پرانا فینومینا نہیں ہے. یہ جو 21 سینچری سے جب سوشل میڈیا آ گیا ہے, خاص کر جو جس طرح کا سٹف, جس طرح کا مٹیریل ہمارے پڑوسی اور یمو قوتیں جو پاکستان کے مخالف ہیں وہ ہمارے آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن کو چیلنج کرتی ہیں. ان میں ہسٹری بھی ہے, ان میں لاہور ریزولوشن بھی ہے, ان میں ہمارے مشاہیر بھی ہیں, ان میں شامل خاص کر قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہیں. تو ان کے بارے میں جو باتیں, سوالات اٹھائے جاتے ہیں, یہ کوئی بہت پرانا فینومینا نہیں ہے جس کی بنا پر چند بچے سوشل میڈیا میں وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن اگر ان کو ایکڈیمک ماحول میں دیکھیں تو وہ آپ سے بڑے پولائٹلی سوال پوچھتے ہیں, ان کو جواب دیا جاتا ہے. ظاہر ہے ان کو ان کے لیول کے مطابق ہی دینا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری سب کی ہی ذمہ داری ہے کہ خاص کر ہمیں جو مولانا شاہ صاحب نے کہا کہ نئے ٹیکنالوجی کے ذریعے, جس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے اپنے سے 10 گنا زیادہ بڑی طاقت کو چند گھنٹوں میں ہرا دیا ہے, ہم میں وہ صلاحیت ہماری پوری قوم میں موجود ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اسکل کا, خاص کر جو خاص کر سوشل میڈیا والی ہے, اس کو ہم استعمال کر کے بچوں کو اپنے جو گمراہ ہوئے ہیں, سارے نہیں ہوئے ہیں, جب بھی موقع آتا ہے تو ایک ہو جاتے ہیں, چاہے وہ سیلاب آئے, چاہے وہ طوفان آئے, چاہے وہ جنگیں آئیں, سارے ہم ایک ہو جاتے ہیں. وقتی طور پر ہم ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, ہماری سیاسی اختلافات بھی ہیں, وہ رہنے بھی چاہیے. جیسے گل صاحب نے کہا ہے, عبداللہ گل صاحب نے کہا ہے, وہ ہمارے رہنے بھی چاہیے, وہ بہتر بھی ہوتے ہیں, کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں اختلاف رائے جب ہے. تو میں سمجھتا ہوں میں اپنی قوم سے اختلاف ہونا چاہیے. لیکن جو فیصل صاحب نے بات کی تھی, سب سے پہلا پوائنٹ جو انہوں نے دیا تھا کہ اس دن ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک قوم بنیں گے, تو ہمیں ایک قوم بننا ہے. ہماری جو سوچ ہے اس میں ڈفرینس ہو سکتا ہے, ہمارے اوپینینز جو ہیں وہ ڈفر ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں ایک قوم بن کر آگے بڑھنا ہے. عبداللہ صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب میں بات کرنا چاہوں گی مارکہ حق میں جو ہم نے کامیابی حاصل کی. مارکہ حق 2025 میں ہم نے اپنے ازلی دشمن بھارت کو جس طرح سے ناکو چنے چبائے, اس کے بعد کا پاکستان آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب دیکھا گیا تھا, اور ہم اپنے ویژن کے کتنے قریب ہیں سر؟ دیکھیں, ہم مارکہ حق کے بعد تو ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور پورے دنیا میں پاکستان کے متعلق ایک بھارت نے پروپیگنڈا پھیلایا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تو اب ہمارا دور دور تک کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, پاکستان کہاں, ہم آسمان, پاکستان زمین, اور مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. لیکن اب دنیا کو یہ نظر آ گیا کہ بھارت کا یہ جو جھوٹ اور مکر اور فریب تھا, اس کے پیچھے ان کے مکروہ عزائم تھے, اور وہ پاکستان کو ڈی فیم کرنا چاہتے تھے. اور جب ایک ٹیسٹ آیا, اس کے اندر بھارت بری طریقے سے ناکام ہوا, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان ایک دنیا کے نیکسٹ لیول کے اوپر آ گیا, اور ایک دفعہ پھر اپنی شناخت کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گیا. اب دنیا کے اندر پاکستان کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ رائے, ایک اچھی اوپینین پائی جاتی ہے, اور پاکستان کو ایک آنریبل اور ڈگنیفائڈ کنٹری کے طور پر لیا جا رہا ہے. ہمارے معاشی مسائل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں جیسے پروفیسر صاحب نے کہا اور فیصل شاہ صاحب نے کہا, میں تھوڑا سا اس کو
देखें, हमारा कसूर तो तब होता ना कि हम बच्चों से बात करना चाहें, लेकिन बच्चे तो अपने फोनों के अंदर इतने गुम हैं कि वो आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहते। वो अपने करीब बैठे हुए जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनसे बात नहीं करना चाहते, बल्कि सोशल मीडिया के फ्रेंड से गुफ्तगू करना चाहते हैं। देखें, एक डिजायर होती है, एक ख्वाहिश, जो जैसे वो अल्लामा कहते हैं ना कि हो सदाकत से जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकर खाकी में जहाँ पैदा करे। पहले देखिए ना, मैं जिस शख्सियत का बेटा हूँ, मैंने उनसे सीखा और मेरी जुस्तजू थी कि मैं उनके तकलीद करूं और उनके रास्ते के ऊपर चलूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि ये कामयाबी का रास्ता है। लेकिन इसके साथ ही जो हमारे बच्चों को जो आप पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन ये पढ़ लिया, बड़े पोलाइट सवाल करते हैं, मैं भी यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, लेकिन जब इवेंचुअली पाकिस्तानियत की बात आती है, देखिए मेरा उनके साथ कोई, मैं तो जवानान पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन मेरा इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं ये सोचने से कासिर हूं कि आखिर समझने से कासिर हूं कि आखिर क्या वजह है कि जब वो लॉजिक के ऊपर जब हम उनसे बात करते हैं तो वो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं तो फिर उनको अपनी अपनी सियासी पार्टियां याद आ जाती हैं। देखें, पार्टियां रहनी चाहिए, लेकिन मुल्क का जो बुनियादी मकसद है, जो उसकी रूह है पाकिस्तान की, उसको समझें। लेकिन कैरेक्टर की कमजोरी है बहुत बड़ी, और कैरेक्टर की कमजोरी उनके सीनियर्स में भी मौजूद है, और वही आज रेप्लिकेट कर रही है नौजवान नस्ल के अंदर। आज कायदे आजम जैसा कैरेक्टर कहां से लाएं जो 1 रुपया तनख्वाह लेते थे? आज कैसे वो लाएं कि जनाब सरकारी जो जराए हैं उनको नहीं इस्तेमाल करना? आज क्या वजह है कि बड़े बड़े सियासतदानों, बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नाम आते हैं करप्शन में? ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, और शायद यही वो वजह है डेस्परेशन की जो नौजवान नस्ल को बगावत पे मजबूर करती है। बट आई स्टिल बिलीव कि ये नौजवान नस्ल कम से कम इनके अंदर एक बेहतर कैरेक्टर जरूर है, इस लिहाज से कि ये इन चीजों को बुरा समझते हैं, जो मुल्क को लूटते हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन उसके अंदर ये कहीं पाकिस्तानियत को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। अब जो आपने कहा कि आने वाले वक्तों के अंदर, देखिए पाकिस्तान एक एलिवेटेड पोजीशन पे चला गया, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये क्या अमेरिका की टेक्नोलॉजी के मुकाबले में और इजराइल की टेक्नोलॉजी में गजा और ईरान की टेक्नोलॉजी बेहतर है? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जज्बा था, ये वो पाकिस्तानियत है, ये वो जज्बा दी है जो आदमी को, जो ये फैसल शाह साहब बैठे हैं, इन्होंने क्या, आपका क्या ख्याल है, जिस दिन वर्दी पहनी थी उस दिन कफन नहीं पहना था? उस दिन इनका ये फैसला था कि या मैं गाजी होऊंगा या शहीद होऊंगा। तो ये तो खुशी खुशी मौत को गले लगाने के लिए अपनी वर्दी पहनी थी। अब्दुल्ला साहब, मुझे अब्दुल्ला साहब, आपने बिल्डिंग ऑफ द नेशन की बात की, इसका जवाब मैं डॉक्टर साहब से लूंगी, लेकिन उससे पहले रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शाह साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आलमी ताकतों की जो बदलती तरजीहात हैं और बदलती सूरत हाल है, इसमें सर पाकिस्तान का जो एक स्ट्रेटेजिक स्टैंड है और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, उसको आप कहाँ पे स्टैंड होता देख रहे हैं? देखिए, मई 2025 के बाद पाकिस्तान का जो एक पॉलिटिकल स्टेचर मिला है वो मेरा ख्याल है अनप्रेसिडेंटेड है। हम दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के ही करीब हैं, हर मुल्क हमें कंसल्ट करता है, हमें सुनता है, हमें समझता है। अमेरिका जैसा मुल्क हमारी तारीफें करता है, चाइना के हम करीब हैं, सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के हम करीब हैं, यूरोप के हम गुड बुक्स में है। तो हमें एक बड़ा अच्छा पॉलिटिकल स्टेचर मिला है, और ये ऐसे बाय चांस नहीं मिल गया है, इसके लिए बड़ी मेहनत की गई है और उस मेहनत का समर हमें मिला है। मैं एक अब्दुल्ला साहब जो बातें कर रहे थे, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक करता हूं, और मैं एक आपको ये किस्सा सुनाना चाहता हूं कि मैं खुद यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूं। तो मई 2025 से पहले जो बच्चे थे मेरी क्लास के, उनके बड़े चुभते हुए सवालात होते थे, बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे जिन पे हम नॉर्मली बात नहीं करते हैं ओपनली, लेकिन मैं उनको हर तरह से जवाब देने की कोशिश करता था और वो सुनते भी थे मेरी बात। मई 2025 के बाद जो मैंने क्लास ली, तो ने उनके चेहरों पे एक बड़ी मुख्तलिफ चमक देखी, उनकी आंखों में रोशनी देखी, और मैंने उनसे फिर जब इन्हीं इश्यूज के बारे में बात की तो उन्होंने कहा, नहीं सर, बस अब हमने कोई ऐसी चीज नहीं, हमारा सारा परसेप्शन बदल गया है, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और अपने कानों से सुन लिया है। लेकिन मैं
ان کو یہ بھی بتاتا رہا ہوں کہ یہ مئی 2025 سے فوج کی کامیابی نہیں تھی، یہ ہمارے پوری قوم کی کامیابی تھی، کیونکہ ہم نے گورنمنٹ سے اوپر سے لے کے پولیٹیکل لیول سے لے کے نیچے سوشل میڈیا کا جو ایکٹیوسٹ تھا اس کے لیول تک ایک قوم ہو کے ہم نے یہ جدوجہد کی تھی، جس کی وجہ سے ہم جیتے ہیں۔ اب دیکھیے پولیٹیکل لیول، ڈپلومیٹک لیول، ملٹری، میڈیا اور سوشل میڈیا، آپ کو صرف میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں سٹیزن جرنلزم کتنا زیادہ بڑھ گیا تھا پاکستان کا۔ ہمارا تو صرف ایک انگریزی چینل تھا، انڈیا کے 40 انگریزی چینل تھے، تو دنیا تو ان 40 انگریزی چینل کو زیادہ سنتی تھی، لیکن یہ سٹیزن جرنلزم تھا جس نے میمز اور ویڈیوز بنا بنا کے دنیا میں بھیجی اور بتایا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور پاکستانی کس طرح سے اس جدوجہد میں شامل ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا پرسپشن بہت بہتر ہوا پوری دنیا میں۔ تو میں یہی کہتا آ رہا ہوں کہ ہمیں جو بھی چیلنجز ہیں، وہ ٹیررزم کا ہے، وہ گورننس کا ہے، کرپشن کا ہے، وہ کراس بارڈر انسیڈنٹس کا ہے، ہمیں ایک قوم بن کے اور ایک نیشن کی طرح ہمیں وہ جو ہول آف نیشن اپروچ ہم کہتے ہیں اس کی طرح اس کو لے کے چلنا ہے، اور ایک قوم کی طرح ہمیں ان سب چیزوں کو ڈیل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک قوم بننے کی ضرورت جتنی اب ہے اتنی شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے ناظرین، ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو پینل ساتھ ہی موجود ہوگا، مزید بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ ناظرین 23 مارچ کے حوالے سے آج کا خصوصی پروگرام ہے اور اسی سلسلے میں پینل بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کریکٹر بلڈنگ آف نیشن، یا اپنے نوجوانوں کو ہمیں کس طرح سے سمجھانا ہے کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ اور سر اس میں سوال یہاں پہ یہ بھی ہے، کیونکہ آپ تعلیم کے شعبے سے ہی وابستہ ہیں، بہت سے نوجوانوں کو بہت سے نصاب سے آپ کی نظروں سے گزرا ہے، آپ جو موجودہ ہمارا نصاب ہے کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نصاب میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے؟ خاص طور پر سوشل میڈیا کا انفلوئنس آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتابوں سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمیں ایسے سوشل کانٹینٹ کریٹرز کی بھی ضرورت ہے جو ہمارے نوجوان نسل کی ذہن سازی کر سکیں بہتر طریقے سے؟ یہ بڑا لانگ پروسیس ہے کریکٹر بلڈنگ جی، اور یہ صرف ایک شخص، ایک ادارہ وہ یا ایک سال میں محیط نہیں ہے۔ شروع ہوتا ہے ماں کی گود سے، ماں ہی پہلی ٹیچر ہوتی ہے، اور جب ماں بچے کو اچھی تعلیم دیتی ہے تو پھر وہ پرائمری اسکول میں آ جاتا ہے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے یونیورسٹی وہ آگے جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں تقریباً 2 سے 3 کروڑ بچے تو پرائمری اسکول بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے تعلیم کا عالم یہ ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے مختلف طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے، پیور دینی تعلیم دی جا رہی ہے، اور پھر جنرل نالج کی دی جا رہی ہے، سائنس کی دی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کی دی جا رہی ہے، جو کہ اشد ضرورت ہے ہر لحاظ سے۔ ان کا کوئی میٹنگ پوائنٹ کم ہے۔ ہمارے ہاں جو بچے جن کے ہاں کریکٹر بلڈنگ کی اشد ضرورت ہے وہ تمام طرح کے تعلیمی اداروں میں موجود ہیں۔ صحیح۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمارے جو نصاب ہے اس کے اندر خالی صرف ہمیں دینی تعلیم ہی نہیں دینی ہے، خالی صرف ہم نے جو اپنے اکابرین ہیں ان کے اقوال ہی نہیں بتانے ہیں، ان کی جو پرفارمنس ہے، خاص کر جو موجودہ جو کرنٹ جو لیڈرز ہیں ہمارے، ان کے کریکٹر کو آئیڈیل بنا کر، اور آئیڈیل ہونا چاہیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ ہم پڑھ کچھ رہے ہیں، معاشرہ کچھ اور بتا رہا ہے، اور اوپر سے نیچے تک سچ کو چھپایا جا رہا ہے، جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے، تو ایسے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں قول و فعل میں ہمارا جو تضاد ہے اس کو کم کریں گے تو بچوں کا کردار بھی ویسا آئے گا۔ لیکن ہماری صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا زیادہ مسئلہ، ابھی انہوں نے بالکل صحیح کہا، ہمارا جو مسئلہ زیادہ ہے وہ ارد گرد کے ممالک سے جو بہت پاورفل میڈیا ہے، الیکٹرونک ہے یا سوشل ہے یا اور سٹیزن انہوں نے بولا ہے، تو یہ جو میڈیا ہے وہ اس کے اوپر ان محاذوں پر جنگ لڑنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ بھی کریکٹر کی کمی نہیں ہے، مگر ان کو رائٹ ٹائم پہ ان کو صحیح کردار سازی نہیں کی گئی ہے، نہ ان کو بچپن میں
اب تو اور مشکل ہو گیا ہے. ہر پہلے تو ٹی وی نے ہمیں اکٹھا کیا تھا ایک جگہ پر, اب تو موبائل نے ہر بندے کو پہلے ایک جگہ پہ کیا, اب علیحدہ علیحدہ کمرے میں اپنے اپنی جگہوں میں بیٹھ کر بیٹھے ہیں. ان کو ساتھ اپنے بھائی کی نہیں پتہ, نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے. لیکن ایسے میں ماں باپ بھی کیا کریں, بچوں کو اگر یہ نہ دیں تو ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باپ کا کریکٹر کیا ہے. اب باپ جب پہلے ذکر ہو چکا ہے, کرپشن اتنی زیادہ ہے, جھوٹ اتنا زیادہ ہے, تو ہمارے بچوں کو کردار سازی کے لیے ہمیں ایکسٹرا جو ہے وہ ایفرٹ کرنا پڑے گی. خاص کر جو سیلیب ہے اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں, آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین, ہمارے پیارے نبی, خلفائے راشدین, پھر قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال, لیاقت علی خان, ایسے لوگوں کی جو کردار اور ان کی جو سیرت ہے وہ ہمیں نمایاں کرنی چاہیے, اور پھر ان کو بچوں کو ان پر عمل پیرا کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. عبداللہ صاحب, مجھے یہ بھی آپ سے جاننا ہے کہ ہائبرڈ وارفیئر کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اور اس سے پاکستان کو اب نکلنا کیسے ہے؟ دیکھیں, ہائبرڈ وارفیئر کا تو بالکل ہمیں پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ 5th جنریشن وار, اور پھر یہ ہم پر تو 6th جنریشن وارفیئر بھی مسلط کر دی گئی. لیکن الحمدللہ ہائبرڈ وارفیئر سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کے اندر ہم پاکستانیت کو زیادہ فوکس کریں. اپنے میڈیا کو ہمارا چاہیے کہ وہ تعمیراتی پروگرام کرے, پاکستان کی تاریخ کو بتائے, اور کیریکٹر بلڈنگ آف دا نیشن کرے, کیونکہ بغیر کیریکٹر بلڈنگ آف دا نیشن کوئی بھی ٹارگٹ اچیویبل نہیں ہوگا. دیکھیں نا, اگر آپ ریاست مدینہ کو دیکھیں تو پھر کفار کو کنورٹ کیا گیا مسلمانوں کے اندر, اور ان کی جو کیریکٹر بلڈنگ تھی وہ کی گئی. پھر آپ چین کو دیکھیں, کیسے ماؤ زیڈونگ اور جو ان کے وزیر اعظم تھے چو انلائی, انہوں نے کس طریقے سے زبردست طریقے سے قوم کی کردار سازی کی. آج جو آپ کم جونگ ان کو دیکھ لیں, کم جونگ il, کم جونگ سن, یہ تمام جو لیڈر تھے, انہوں نے کیسے اپنی قوم کو باوجود اس کے کہ وہ ان کے پاس خوراک کی قلت ہے, لیکن انہوں نے ایک ریزیلینس شو کی. دیکھیں, قومیں جو اپنی آزادی کا سودا کر لیتی ہیں, نہ ان کی جمہوریت ہوتی ہے نہ ان کی آمریت رہ جاتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کیریکٹر وائز, اور اپنے جو نظریات ہیں ان کو اتنا مضبوطی سے عوام کے اندر لائیں. لیکن یہ پروسیس میڈیا کر سکتا ہے, یہ اساتذہ کرام کر سکتے ہیں, اور یہ ہمارے پولیٹیشین حضرات کر سکتے ہیں. ہماری آرمڈ فورسز اس کام پہ بڑی کوشش کر رہی ہیں اور اس کے ریزلٹس بھی اچھے آ رہے ہیں. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں جو سوشل فیبرک کو اکٹھا کرنا, یعنی کہ جو شروع میں بات ہوئی عبداللہ صاحب, یہ جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا نا, کریکٹر بلڈنگ آف دی نیشن, یہ سوال ایک آخری بات کو دیکھیں, ہم نے نگیٹ کیا تھا نا کہ نہ سندھی, نہ بلوچی, نہ پنجابی, نہ پٹھان, نہ کشمیری, نہ گلگت بلتستانی, بلکہ تم ایک قوم ہو. آج ہم ہر چیز ہیں ماں سوائے ہم نے اپنی قومیت کی شناخت کو چھوڑ دیا, اور ہم جو ہے وہ اپنے کلینس کے اندر جو ہے وہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. یہی غلطی ہے, ہمیں پھر ایک ملت بننا ہے. وی آر دا بیسٹ نیشن ان دا ورلڈ. جتنی ریزیلینس پاکستان کی نیشن میں, بخدا آئی ہیو نیور کم اکراس اینی نیشن لائک دس. بالکل صحیح, بالکل صحیح, آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے. فیصل صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں سر, آپ انہیں کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ چاہے آپریشن بنیان المرصوص ہو یا پھر اب ایران کے ساتھ جو جنگ جاری ہے امریکہ اور اسرائیل کی, ایک چیز تو ہم نے یہ واضح طور پر دیکھ لی کہ ایک تو قوموں کا اکٹھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو جذبہ حب الوطنی ہے اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس کیپیبلٹیز کس حد تک امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی ملک کے لیے؟ دیکھیں, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈیفنس کیپیبلٹی ہونی چاہیے. دیکھیں, کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک نیت اور ایک قابلیت. تو نیت تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے پاس ہو, اور قابلیت نہ ہو تو آپ اس نیت کا تو خالی کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ کے پاس قابلیت ہونی چاہیے, اور قابلیت جو ہے وہ صرف اس چیز پہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا سامان اکٹھا کر لیا ہے, اس سامان کو بہترین طریقے سے یوز کرنے کو قابلیت کہتے ہیں. صحیح. اور اس کو بہترین طریقے سے یوز کرنے کے لیے آپ کو جو اپنے انسان ہیں, جو ہیومن ریسورس ہے,
उस पे इन्वेस्टमेंट बेसिकली करने की जरूरत है, क्योंकि उसी ने उस इक्विपमेंट को यूज करना है सबसे ज्यादा अच्छी तरह। अब जो मार्का हक हुआ था, आप देखिए 2025 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसमें क्या चीज सामने आई? उसमें एक चीज तो ये सामने आई कि पाकिस्तान की और इंडिया की जो आर्म फोर्सेस थी उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंशियल था, बहुत ज्यादा फर्क था नंबरों का जी। उनकी मतलब नेवी हमसे 5-6 गुना बड़ी, उनकी एयरफोर्स हमसे 3 गुना बड़ी, उनकी आर्मी हमसे 2 गुना बड़ी। लेकिन उसके बावजूद क्या वजह थी कि पाकिस्तान ने हर मुहाज पे उनको शिकस्त दी? वो इसलिए कि देखें, पाकिस्तान ने अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट की थी, और जो हमारे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फिर हमने जो प्लानिंग जिस तरह से की थी, हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, हमें कई साल पहलों से पता था कि अगर हमारी इंडिया के साथ जंग होगी तो हमें किस किस्म का इक्विपमेंट चाहिए होगा और हमने उसको कैसे यूज करना है। ये सब चीजें ह्यूमन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में आती हैं, और यही फर्क था जो दोनों मुल्कों में निकला है मई 2025 में, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इक्विपमेंट उनके पास भी बहुत आला था, वेस्टर्न इक्विपमेंट था, फ्रेंच था, अमेरिकन था, इजरायली था, रशियन भी था। वो सारा इक्विपमेंट फेल हो गया, और पाकिस्तान के पास जो कुछ था, जितना कुछ भी था, पाकिस्तान ने उसका भरपूर फायदा उठा के और इंडिया को अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को मात दिए। आप अभी ईरान का भी देख लीजिए कि ईरान दुनिया की 2 स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज के अगेंस्ट लड़ रहा है और खड़ा हुआ है, रिटेलिएट कर रहा है। ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैंने 100% उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी खत्म कर दी है, तो इसका मतलब है कि 0% डिफेंस कैपेबिलिटी के साथ ईरान इस वक्त भी लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? इसलिए कि उन्होंने भी अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट की। वो जो कौम है का एक होना है, जज्बा है, वो तो हमारे यहाँ होता ही है, मुसलमानों में होता ही है, पाकिस्तान में भी है, ईरान में भी है, लेकिन उसको कैसे आपने यूज करना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। मैं 1 मिनट आपका लूंगा, अगर मैं जंगे ग़ज़वा बदर की आपको मिसाल दूं। हम अपनी जो लेसन्स हैं हम ग़ज़वा बदर से ड्रॉ करते हैं। देखिए, ग़ज़वा बदर में 313 का मुकाबला था 1000 से जी। और उनके पास इक्विपमेंट भी ज्यादा था, उनके पास नफरी भी ज्यादा थी, लेकिन 313 ने अपनी हिकमत अमली की वजह से 1000 को शिकस्त दी। बिल्कुल सही। तो यही कुलिया है हमारे लिए कि हमारे पास नफरी भी कम होगी, हमारे पास इक्विपमेंट भी कम होगा, लेकिन जो चीजें होंगी शो को हम वाइंड अप करना चाहते हैं, लेकिन मुल्क कौम के लिए आपकी गिरां कदर खिदमात हैं, तो आपसे हम आखिर में एक पैगाम लेना चाहेंगे 23 मार्च के हवाले से। आप आज की नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमें अपने जितने भी प्रेजुडिसेस हैं, जितने भी हमारे एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस हैं, जब बात पाकिस्तान पे आ जाए तो सबको खत्म कर देना चाहिए और सिर्फ पाकिस्तान होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, ये हमारा नारा और ये हमारा ईमान होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर पाकिस्तान नहीं है तो हमारा कोई फायदा नहीं। हमें दुनिया में कहीं कोई हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन ही रहेंगे दुनिया में, कहीं भी चले जाएं। सिर्फ पाकिस्तान है जहां हम फर्स्ट ग्रेड सिटीजन हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपका भी लास्ट मैसेज लेना चाहूँगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, 23 मार्च 1940 को हमने 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया, जिसका मतलब ये है कि हिंदू और मुसलमान अलहदा कौम है, और आज भी उसकी अशद ज़रूरत है। अगरचे वक्ती तौर पर हम गुमराह हुए थे, भटके थे, लेकिन हमें पता था, अभी भी हमें लगता है बाज़ डिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर, मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कि पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में है, पाकिस्तानियत नहीं है। मुझे कोई ऐसा नहीं लगता। मुझे बच्चों में बहुत जश्न और जुनून मौजूद है पाकिस्तान के हवाले से, और हर मौके पे वो इसका इजहार करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उन बच्चों को बताते रहना चाहिए, हम किसी भी स्टेज पे हों, पढ़ रहे हों, पढ़ा रहे हों, हमें उन्हें बता, जैसे बिल्कुल सही कहा, हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान है, हमारा वजूद पाकिस्तान, हमारी आन शान पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर इकबाल चावला साहब, अब्दुल्ला हमीद साहब और रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आखिर में सिर्फ यही कहेंगे कि 23 मार्च एक तजदीद अहद वफ़ा का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जद्दोजहद और कुर्बानियों के साथ हमें ये आज़ाद मुल्क दिया, जहां हम आज़ादी के साथ रह रहे हैं। हमें उनकी कुर्बानियों की कदर करनी चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी पहचान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।